بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ سورہ النساء کی آیات 19 سے لے کے 21 تک کی تلاوت، سید ابو العلا مودودی کے تفہیم القرآن سے ان تمام آیات کا مکمل ترجمہ اور انتہائی آسان اردو میں عمومی مفہوم پہ مبنی اپنا منظوم ترجمہ پیش کروں گا۔ جی ہاں، ایک بار پھر یاد کرا دوں کہ تلاوت کلام پاک جب بھی کریں مکمل ترجمے کے ساتھ کریں جو علماء کرام نے کیا ہے۔ میرا منظوم ترجمہ محض آپ کو ان آیات کا عمومی مفہوم سمجھا دیتا ہے تاکہ آپ کو ازبر ہو جائے۔ آیات کی ترتیب بھی ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہوں کہ 15 سے 18، 19 سے 21 کیوں ہے؟ جی، سورہ النساء جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا انتہائی اہم سورہ ہے اور اس میں تمام معاشرتی برائیوں اور معاملات کی نشاندہی کی گئی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے احکامات صادر کیے ہیں۔ اس لیے میں نہیں چاہتا کہ بس گنتی پوری کر دی جائے، ایک ایک آیت انتہائی اہم ہے، اسی لیے رک رک کے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو۔ ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو۔ میں نے عرض کیا تھا نا، انتہائی اہم آیات ہیں اور معاشرے کی مسائل کی نہ صرف نشاندہی کر رہی ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہمیں بتا رہے ہیں۔ ہاں، اگر وہ کسی صریح بدچلنی کا مرتکب ہوں تو ضرور تمہیں تنگ کرنے کا حق ہے، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو، مگر اللہ نے اسی میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ ہی کر لو تو خواہ تم نے اسے ڈھیر سارا مال ہی کیوں نہ دیا ہو، اس میں سے کچھ واپس نہ لینا۔ کیا تم اسے بہتان لگا کے اور صریح ظلم کر کے واپس لوگے؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ میثاقاً غلیظا یعنی بہت ہی غلیظ قسم کی حرکت تھی، اور آخر تم اس سے کس طرح لے لو گے وہ مال جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی اہم آیت۔ ناظرین کرام، بہت کنفیوژن رہتی ہے لوگوں کو اس بات کی کہ جب رشتہ ختم ہو تو وہ تمام سامان واپس کر دیا جائے جو بچی کو سسرال سے ملا تھا۔ مرد وہ مال واپس نہیں لے سکتا کسی بھی صورت سے، خاص طور پہ وہ تمام مال جو خاص طور پہ براہ راست اس نے اپنی بیوی کو تحفتاً پیش کیا ہے۔ اب ان آیات کو انتہائی آسان بنا کے، مومنوں جائز نہیں کہ میراث بنا لو عورتوں کا مال، وہ مال جو تم ہی نے دیا مہر میں یا میراث میں۔ بدکار اگر نہ ہو تو برتاؤ کرو نیک ان سے، ہاں ناپسند ہوں اگر تو رب خیر کرے گا۔
ہاں چاہو اگر تم بیوی کو بدلنا، اور دے چکے ہو تم مال و متاع اپنا، واپس نہیں لے سکتے بہتان لگا کے، یکجان تھے کبھی تم، عہد وفا کیا تھا تم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، آج کے لیے بس اتنا ہی، بہت خیال رکھیے گا، آپ کا بہت شکریہ۔